چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سر، گندم ادھار پہ بیوپاری کو زیادہ قیمت میں دینا جائز ہے؟ قیمت بازاری ہوگی یا سرکاری؟ اور 6 مہینے کے لیے کتنی زیادہ قیمت لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ قیمت بازاری ہوگی یا سرکاری؟ جی گندم کے ریٹ سرکار کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں کہ بھئی سرکار جو ہے وہ ان ریٹوں پر گندم خریدے گی، کیونکہ گندم سرکار بھی خریدتی ہے، ایک بڑی تعداد میں گورنمنٹ خریدتی ہے، اور گورنمنٹ کے اپنے گودام ہوتے ہیں، پھر ان میں وہ رکھی جاتی ہے، اور کچھ سبسڈی کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے فلور ملز کو، جو چکیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ گندم پورا سال دیتی رہتی ہے تاکہ شارٹیج نہ آئے۔ اب سرکار کی طرف سے جو بھی قیمت ہے، بازار کی بھی ایک اپنی قیمت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے فریقین جس قیمت پر چاہیں اتفاق کر سکتے ہیں، اور نقد اور ادھار کے معاملے میں اگر فرق ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نقد جو ہے وہ مثال کے طور پر 2000 روپیہ من خریدتا ہے اور ادھار جو ہے وہ 2200 روپیہ من خریدتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دونوں اگر بارگیننگ کے وقت کی قیمت بتا دی جائے کہ بھئی نقد خریدیں گے یا ادھار، اس نے کہا میں ادھار خریدوں گا، اچھا اتنی قیمت ہوگی، پھر اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا ملتا جلتا سوال ہے، ادھار بیچتے ہوئے زیادہ پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ پروفٹ ریشو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر ایک تجارت میں کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ اب ادھار کے اندر ظاہر بات ہے ایک رسک بڑھ جاتا ہے، اور جو پیسہ رولنگ میں کئی دفعہ آ سکتا تھا وہ 6 مہینے کے لیے نہیں آئے گا۔ جی تو ان وجوہات کی بنیاد پر کاروباری دنیا کے اندر ادھار مہنگی بیچی جاتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میں سعید محمد اکرم اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے اور میرے جیسے کئی بھائیوں کو کنفیوژن ہے اور وہ اس طرح غلطی کر رہے ہیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ پہلا ایک جو ہماری طرف زمین ہوتی ہے، بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، اس میں درخت ہوتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، 2-3 سال بعد وہ لکڑیاں بیچ دیتے ہیں اور وہ لاکھوں کے حساب سے بکتی ہیں، تو کیا اس کے اوپر عشر ہوگا یا زکوٰۃ ہوگی؟ یہ ذرا جواب عطا فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک زمین ہے، اس کے اندر مالٹا، آڑو وغیرہ کا، آم وغیرہ کا باغ لگا ہوا ہے، اور ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ 10-20 فٹ پہ مالٹے کا پودا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں جگہ جو خالی ہوتی ہے اس میں گندم وغیرہ بجائی کر دیتے ہیں۔ گندم کا تو عشر بنے گا، مگر جو پھل ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا اس کا بھی عشر ہوگا؟ کیونکہ سال بعد یہ تو پورا کا پورا باغ فروخت ہو جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آج کل جو زمین ہے اس پہ ٹریکٹر بھی پیمنٹ ہے، اور بیج بھی پیمنٹ ہے، اور کھاد وغیرہ بھی پیمنٹ ہے، تو کیا اس پہ
10वां हिस्सा बनेगा या 20वां, क्योंकि हमारी तरफ आपाशी का निज़ाम नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी मोटर वगैरह लगाई हुई है, बाकी आपाशी का निज़ाम नहीं है। तो जो बारिश है, जो पानी है, वो अल्लाह के सुपुर्द होता है। जब बारिश होती है तो बाकी सारी चीजें तकरीबन जो है लोग पेमेंट करते हैं। तो इस पे 10वां हिस्सा बनेगा या 20वां हिस्सा। सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि मेरे जैसे तमाम लोगों की इस्लाह हो जाए, और आपके जितने भी सवाल मैं करता हूँ जवाब आते हैं तो ये आगे मैंने मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें सदका जारिया समझ के सबको सेंड करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा जी। हमारे इस प्रोग्राम के क्लिप गाए बगाए मेरे फेसबुक पेज पर अपलोड होते रहते हैं। वो एडिट शुदा भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो हेडिंग वगैरह भी लगा दी जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वो क्लिप लिया करें। व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो वहाँ भी क्लिप शेयर होते हैं। आपका जो पहला सवाल है उसमें थोड़ा सा इबहाम है कि जो ज़मीनें हैं वो किसकी हैं। पहली बात ये है, सरकारी ज़मीनों की बातें कर रहे हैं आप या ज़ाती ज़मीनों की बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि वो जो जिन दरख्तों की आप बात कर रहे हैं, एक तो होता है ना खुद रो दरख्त है, वो दरख्त हैं या किस अंदाज के दरख्त हैं, थोड़ी सी वजाहत इसकी होना ज़रूरी है। जो आपने दूसरी बात की माल्टे वाली, तो उशर तो है माल्टों पर भी, लेकिन देखा ही जाएगा कि किसकी मिल्कियत में फल पकता है। तो जिसकी मिल्कियत में फल पकेगा तो वही उसका उशर निकालेगा। तो अब ये भी एक सवाल है कि यूं फल आने से पहले जो है वो बेच देना कैसा, ये खुद अपनी जगह एक सवाल है। जो तीसरा आपने सवाल किया है कि आपके यहाँ जो है वो नहरी निज़ाम नहीं है, बज़ाहिर तो आप यही कह रहे हैं, वरना तो नहरी निज़ाम में भी थोड़े बहुत पैसे तो देते ही हैं, लेकिन वो पैसे पानी के नहीं होते, टैक्स वगैरह के होते हैं, थोड़े से पैसे होते हैं। तो जहाँ पर नहरी पानी होता है, बरसाती पानी होता है, तो वहाँ उशर निकाला जाता है, और जहाँ पानी जो है वो नहरी और बरसाती नहीं होता, नहरी पानी नहीं होता ख़ास तौर पर, तो वहाँ फिर जो है ना 20वां हिस्सा होता है। तो आपके यहाँ नहरी पानी नहीं है, इसकी आपके सवाल में कोई वाज़ेह नफ़ी हो नहीं रही, लेकिन मैंने 2 सूरतें बयान कर दी हैं। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से ये रहनुमाई चाहूँगा कि रियल एस्टेट के काम के हवाले से हम जाते हैं, बेंगलोज वगैरह जो होते हैं या फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट में भी चौकीदार होते हैं, बेंगलोज में भी चौकीदार होते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि आपके इर्द गिर्द में कोई बंगला खाली है रेंट के लिए या सेल के लिए, तो आप बता दें तो हम आपके भी उसमें हिस्सा शामिल करेंगे या आपकी भी खिदमत करेंगे, आपको भी इनाम देंगे वगैरह वगैरह। वो चौकीदार बता देते हैं, बाद में डील हो भी जाती है। तो अब उस चौकीदार को उसमें से हिस्सा देना या जो भी हम उसको देना चाहें तो वो हमारे लिए रिश्वत के ज़ुमरे में तो नहीं आएगा। अगर ये तरीका दुरुस्त नहीं तो फिर कोई दुरुस्त तरीका बताएं कि जिसमें रिश्वत भी ना हो और हमारा भी काम हो जाए और उनको भी कोई हिस्सा मिल जाए। बाजू का चौकीदार जो है वो अजीर भी होते हैं, यानी उनका जो टाइम होता है चौकीदारी करने का वो टाइम भी होता है, और कुछ चौकीदार खुद जो है वो कोशिशें करके भी 2-3 गलियां छोड़ के मालूमात करते हैं और बताते हैं कि ये बंगला खाली है या ये अपार्टमेंट या फ्लैट किराए के लिए या सेल के लिए खाली है। तो इस तरीके से ये रोलिंग चल रही होती है। तो आपसे रहनुमाई ये चाहेंगे कि हमें दुरुस्त तरीका बता दें कि जिसमें उनको हिस्सा भी मिल जाए और सबका भला हो जाए। देखिए, ड्यूटी के टाइम में तो वो कोई और काम नहीं कर सकता, जो उसको सुपुर्द किए गए हैं, जिन्होंने उसे मुलाजिम रखा है उनके ही काम कर सकता है, आउटसाइडर काम नहीं कर सकता। हर आदमी की ड्यूटी महदूद वक्त के लिए होती है, 8 घंटे है या 12 घंटे है, उसके बाद जो है वो आपके लिए खिदमत अंजाम दे सकता है। उसका भी तरीका ये है कि उसे आप पहले ब्रीफ कर दें कि इस तरह का काम है, और जब भी कोई काम निकले आप हमारे पास आपने आना है, यहाँ हमारा ऑफिस है। वो आपके पास चलकर आए, आपको आकर बताए कि जी फलां जगह जो है वो खाली है, और फिर मिलवा भी दे, चले मैं आपको ले भी जाता हूँ उनके पास। तो अब ये छोटा सा काम है, ये कोई पूरा ब्रोकरी का काम नहीं है। ब्रोकर तो एक पूरी मेहनत करता है। तो इस काम पर एक मुआवजा इसके लिए आप मुकर्रर कर लें कि आप हमारे पास आएंगे, फिर हमें लेकर जाएंगे, ये जो आप मेहनत करेंगे इसके बदले हम आपको इतने पैसे दे दिया करेंगे। तो यूं करके जो है वो हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है।
اگلی کال دیجیے. یہ سوال یہ ہے کہ جو پارٹنر ہو، اگر ایک بندہ پیسے لگاتا ہے اگر دوسرا بندہ محنت کر کے کماتا ہے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک کے پیسے ہوں دوسرے کی محنت ہو، اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی فی نفسی ہی یہ طریقہ کار، یہ روٹ اختیار کرنا درست ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. یہ مداربت کہلاتا ہے. ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت ہے، مداربت کا طریقہ ہے، تو مداربت کی جو شرائط ہیں، جو قیودات ہیں، وہ پوری کی جائیں. تو بعض لوگوں میں مشہور یہ کہ جب اپنے صرف پیسے کی بیس پہ کما رہے ہیں، یعنی انویسٹمنٹ کر دی ہے، پارٹنرشپ یا مداربت کر لی ہے، اور خود سے کام نہیں کر رہے، تو یہ کیونکہ خود سے کام نہیں کر رہے اور اسلام جو ہے خود سے اپنے ہاتھ سے کمانے کی، اپنے ہاتھ سے محنت کی، مزدوری کی ترغیب دیتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں اور حکم بھی لگاتے ہیں. بس باتیں کرنے والوں کو تو باتیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ طریقہ کار تو خاص سنت سے ثابت ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے تجارت فرمائی ان سے نکاح سے پہلے. تو اس تجارت کی علماء نے مختلف تعبیرات بیان کی ہیں. ایک تعبیر یہ ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ تھی. ایک تعبیر یہ بیان ہوئی ہے کہ پیسہ جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پارٹنرشپ محنت کے طور پر تھی. تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ صرف انویسٹمنٹ کرنے والے بعض اوقات بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آنکھ بند کر کے پیسے دے دیے، سامنے والا کہاں لگا رہا ہے، کس طرح لگا رہا ہے، شرعی طریقہ کار پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ خود محنت نہیں کرنا چاہتے. ایک تو بھئی بندہ ہے نا کہ بھئی وہ جاب کرتا ہے، اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو اس نے کہیں لگا دیے. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جاب بھی نہیں کرتا، ٹائم بھی ہے، خود کوئی کام نہیں کرتا، بس انویسٹ کیے جا رہا ہے. جب بھی ملے گا 4-6 مہینے بعد وہاں پیسے ڈوب گئے، یہاں پیسے ڈوب گئے، یہاں پیسے ڈوب گئے. تو بھئی دوسروں کے بھروسے پر کب تک بندہ چلے گا؟ تو یوں ملی جلی صورتحال ہوتی ہے. بعض اوقات بہت اچھا آدمی مل جاتا ہے، بڑی اچھی پارٹنرشپ چلتی ہے، اتنی اچھی چلتی ہے کہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے. تو ملے جلے حالات ہوتے ہیں. لیکن جب ایک جائز طریقہ ہے تو جائز طریقے پر تو ملامت نہیں بنتی. تو ملامت کا تو یہ کوئی مقام نہیں ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے مارکیٹ میں آج کل کہ چیز دے دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ دے دیتے ہیں، جناب آپ لے جائیں ریٹ کا کر لیں گے، اور پھر ریٹ وہ بعد میں طے ہو رہا ہوتا ہے. تو آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. سودے کا تقاضا ہے کہ ریٹ مقرر ہو، چیز کتنے کی ہے، مال کیا ہے، مال کی کوانٹٹی کیا ہے، مال کی کوالٹی کیا ہے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر اتفاق ہونے کے بعد پھر سودا ہو. ٹھیک ہے، کال دیجیے. صاحب کی بات کرنا ہے کہ درزی کپڑے خراب کر دے اور پھر میکنگ بھی مانگے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جہاں زمان آتی ہے نا تو زمان کی صورت میں تو اجرت نہیں بنتی، یہ ایک اصول ہے. اب خراب کتنا کیا یہ بھی ایک بات ہے. مثال کے طور پر اتنا ہوا ہے کہ اس نے کپڑے تو بالکل صحیح سیے ہیں، سلائی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا تھا 2 جیب لگانی ہے، اس نے 1 جیب لگائی. تو اب یہ ایک تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے. تو عیب کس انداز کا ہے، کس طرح کا ہے، جو میں نے اصول بیان کیا تو اس صورت میں ہے کہ پورا کپڑا اس نے ضائع کر دیا. جب کپڑا ضائع کر دیا، کپڑے کی جو ہے وہ مثال کے طور پر سیاہ اس نے تھا، بعد میں جو ہے نا اٹھا کے اس نے سفید کپڑے ہوتے ہیں وہ بلیچ میں ڈالے جاتے ہیں، اس نے رنگین کپڑے بلیچ میں ڈال دیے. اب اس کا رنگ خراب ہو گیا. اب کہتا میں نے سیاہ تو تھا، مجھے اجرت دو. تو جب کپڑا ضائع ہو گیا تو اجرت کی چیز کیا، وہ تو الٹا زمان دے گا. لیکن جہاں ایسی صورت نہیں بن رہی تو دیکھا جائے گا کس طرح کا نقصان ہے اور کتنا نقصان ہے، اس کے بعد ہی اس پر جواب دیا جائے گا. اس میں بعض اوقات دیکھا ہے مارکیٹ وغیرہ میں کہ زیادہ تر کپڑا تو خراب نہیں ہوتا، وہ سائز وغیرہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو اسٹیچنگ ہوتی ہے، سلائی ہوتی ہے، اس کے اندر فنیشنگ نہیں ہوتی. اگر بٹن استعمال کیے ہیں تو بٹن میں فنیشنگ نہیں ہوتی. جیب ہے تو جیب ایک بولیے تو ایک ہی لگائیے، 2 بولیے تو 2 ہی لگائیے، لیکن وہ آڑی ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیے اس میں تو درستگی کا گنجائش ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، سلائی اگر درست نہیں ہو رہی تو صحیح ہو سکتی ہے،
بٹن صحیح ہو سکتے ہیں، جیب صحیح ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ صحیح نہ ہو سکتی، یعنی فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں ڈال دیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے کسی سے کچھ رقم لی ہے کاروبار کے لیے، اب میں کاروبار سے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ان کو کچھ منافع دے سکتا ہوں، ویسے ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جی مفتی صاحب. ڈیمانڈ کیوں نہیں ہے بھائی ان کی؟ آپ نے کیا قرضہ لیا ان سے؟ قرضہ بغیر جو ہے نا ڈیمانڈ کے لے جاتا کہ یہ قرضہ جو ہے وہ نیکی حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو ضرورت ہے لوٹا دیجیے گا. تو قرضے پہ تو قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ جنہیں آپ بڑھا کر کچھ دیں یا نفع دیں. دوسری صورت یہ کہ کاروباری بنیادوں پر انہوں نے پیسے دیے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے. اگر انویسٹمنٹ کی ہے اور اپنا نفع مقرر نہیں کیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا، نفع بھی پھر فیصد میں مقرر کرنا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کام کس انداز کا کر رہے ہیں، چلتے کام میں پیسے ڈالنے ہیں یا آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے بھی پیسے ہیں یا آپ کی صرف محنت ہے ان کے پیسے ہیں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا کام پہلے سے چل رہا ہے، تو چلتے کام میں پیسے انویسٹ کیسے کرنے ہیں پہلے تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ اور جو بنیادی چیزیں وہ سیکھنی ہوں گی. یوں آپ اگر نفع دیتے رہیں گے لم سم میں تو یہ تو معاملہ سودی بن جائے گا. اس طریقے سے تو نفع نہیں دیا جاتا. اور مفتی صاحب نفع کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے، مطلب گفٹ وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں؟ ہاں، پیسے نہ لیے ہوتے تو بھلے گفٹ دے دیتے. ٹھیک. اب تو سارا جو نا وہ لین دین پیسوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ٹھیک. تو پیسوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو شریعت نے طریقہ کار بتائے ہیں جی، ان کو فالو کرتے ہوئے نفع دیا جائے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی چیز میں شک ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، شک اگر قرائن کی بنیاد پر ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کوئی بڑی نایاب کتاب لے کر آتا ہے اور پتہ چلا اس کے خاندان میں تو کتاب پڑھنے والا ہی نہیں تھا. اب ایک قرینہ ایسا ہے کہ اس کے پاس چیز کہاں سے آئی ہے، قرینہ ہے. تو چوری کے معاملات میں اگر قرینہ بھی کوئی ایسا ہے تب بھی جو ہے وہ اس شخص سے خرید و فروخت کرنا منع ہوگا، درست نہیں ہوگا. سب جیسے کوئی مہنگی چیز ہے مارکیٹ میں، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بہت کم میں دے رہا ہے، بالفرض ایک تصور کر لیتا ہے، ایک موبائل فون ہے جس کی مارکیٹ میں ریٹ پرائز جو ہے وہ 50,000 روپے ہے اور یہ وہی فون جو ہے نا لا کے 10-12 ہزار کا دے رہا ہے، تو یہ سپوز کریں گے؟ دیکھیں، موبائل ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے. جی. اب مجبوری میں وہ دے رہا ہے، کیا وجہ ہے، اور احتمالات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیز ریپیئر کروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ریپیئر کروا کے وہ بندہ بھی کہتا ہے بھائی 2-3 دن کی تو گارنٹی ہے، پھر یہ چلے نہ چلے مجھے نہیں پتا. سامنے والا سوچتا ہے کہ اس کو نکال دو، کچھ تو ملیں گے پیسے. کوئی ایسا واضح کرینہ ہو جو چوری کی طرف دلالت کر رہا ہو. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ کچرا چننے والا، کچرا جو شخص اٹھاتا ہے، جی، وہ گاڑی کے مرر لے کر آ گیا بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے. سائڈ مرر. ٹھیک. اب کراچی جیسے شہر میں جو سائڈ مرر چوری ہوتے ہیں، یہ کچرا جو چننے والے افراد نہیں زیادہ کرتے ہیں. اب پتہ ہے اس کے پاس کہاں سے گاڑی آئے گی؟ گاڑی تو ہے ہی نہیں. گاڑی تو ہے نہیں، کہاں سے لے کر آیا ہے؟ ٹھیک. تو وہاں کچھ ایک قرینہ ایسا ہو گیا ہے کہ چوری کا نہ ہو. ٹھیک. اب نہیں خریدیں گے اس سے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں موٹر سائیکل مکینک ہوں، تو میں جب اگر بل وغیرہ بناتا ہوں کہ کام کرتا ہوں، اس کے بل بناتا ہوں، اس میں مزدوری جتنا بھی پیمنٹ بنتی ہے اس میں ایڈ کرتا ہوں بل میں. اگر وہ 2050 بنے، ٹھیک ہے، یا 2100 بنتے ہیں بل میں، تو کسٹمر ہمیں جو بھی ہے تو وہ 100 روپیہ کم یا 200 روپے وہ بل سے نا کم دے کے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں نا وہ جتنا بل ہوتا ہے اس کے پورے نہیں ملتے ہمیں، کیونکہ ہم پہلے بہت حساب کتاب سے پورے بناتے ہیں. اس لیے نا تھوڑی رہنمائی فرما دیں مبشر تاریخ صاحب کا بات. دیکھیے، آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ پورے دینے بھائی، آپ نے کمی نہیں ہوگی اب، کیونکہ ہمارا طے اتنا ہوا ہے تو اب وہی دینے آپ نے. یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ تقاضا کریں اس سے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ جو ہے نا کچھ پیسے کم کر دیتے ہیں تو گاہک کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، چلو دوبارہ بھی اس کے پاس آنا ہے. تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں،
بندہ اگر خود تھوڑی سی نرمی دکھائے تو گاہک دوبارہ آتا ہے. تو گاہک تو بارگننگ کرتا ہے کہ تھوڑے سے کم لے لو، اگرچہ طے کرنے کے بعد بارگننگ نہیں کرنی چاہیے، تو پھر بھی وہ کرتا ہے. تو اب رائٹ تو آپ کا ہے، آپ ڈیمانڈ کریں اس سے. چلا بھی جائے تو روڈ پہ گزر بھی رہا ہے تو آپ سے کہیں اتنے پیسے ہمارے رہ گئے تھے وہ تو دے دو. لیکن کاروباری دنیا کے اندر ملنساری، اچھے اخلاق اور نرم مزاج کا ہونا کہ بھئی پیسے کم کر دیے یا کوئی چھوٹا موٹا کام نکلا کہ چلو یہ تو میں نے ہاتھ ہی لگایا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے نہیں لیتے بعض لوگ. تو اس طریقے سے ایک اچھی جو ہے نا مارکیٹ بنتی ہے اور گاہک زیادہ آتے ہیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کرائے پہ گاڑی دی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ کرائے پر گاڑی دی ہوئی، جی لی ہوئی ہے دی ہوئی ہے؟ دی ہوئی ہے کہا انہوں نے. بھائی لی ہوئی ہو یا دی ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک. ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ، کیا شہد پہ عشر ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے جنرلی حکم، یہ 2 دن پہلے فتویٰ شیئر ہوا ہے، جی ٹھیک ہے نا، میرے فیس بک پیج پر موجود ہے. اور اس کے اندر تفصیل ہے نا، تفصیل یہ ہے کہ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہو اس پر عشر واجب ہوتا ہے. تو یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، جو وائرل فتاویٰ ہوتے ہیں. تو یہ فتویٰ دارالفتہ اہل سنت کے پیج پر بھی موجود ہے، میرا جو پیج ہے مفتی رضا کے نام سے اس پر بھی موجود ہے. تو یہ پورا شہد کے بارے میں فتویٰ ہے. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ بھی ہے. تو دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر کئی طرح کے فتاویٰ آپ کو ملتے ہیں. جو وائرل فتاویٰ ہوتے ہیں وہ اس پر موجود ہوتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ اس پر موجود ہوتے ہیں، جو ماہنامہ میں فتاویٰ شائع ہوتے ہیں وہ فتاویٰ ہوں دارالفتہ اہل سنت کے پیج سے یا احکام تجارت ہوں وہ بھی اس پر ملتے ہیں. تو دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ ضرور دیکھتا رہا کریں، اس پر یومیہ بنیاد پر جو ہے وہ ویڈیوز اور تحریری جو فتاویٰ ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. اگلی کال دیجیے. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ فقیر کو خیرات دینے سے منع کرتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے جنرلی حکم. جنرلی حکم یہ ہے کہ ہٹا کٹا فقیر ہے، پیشہ ور فقیر ہے، اس کو جو ہے وہ بھیک نہیں دینی چاہیے، خیرات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہر صورت میں آدمی کا مانگنا جائز ہو ایسا نہیں ہے. کچھ صورتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جب ایک بندے کا سوال کرنا جائز ہوتا ہے، وہ صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، جب بھی جائز ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا وہ صورت پائی گئی ہے کہ اس کا سوال کرنا جائز ہے. سوال کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایک آدمی قرض مانگ رہا ہے، واپس کر دے گا، ہم اس سوال کی بات نہیں کر رہے. ہم دوسرے سوال کی بات کر رہے ہیں کہ آدمی بھیک کے طور پر مانگ رہا ہے، امداد کے طور پر مانگ رہا ہے کہ میری امداد کر دو. تو ہر شخص اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ سوال کر کے گزارا کرے. زندگی میں کچھ ایسے موڑ آ سکتے ہیں، وہ ایک تو مفلس ہے وہ سوال کر سکتا ہے، مفلس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں. تو پیشہ ور جو بیکاری ہوتے ہیں عام طور پر یہ ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا. جب ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بندے کی تذلیل ہے، بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے، بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک عزت نفس کے خلاف ایک کام ہوتا ہے، یہ کام کاج کر سکتا ہے، معاشرے کے اندر ایک بہتری لا سکتا ہے، اس کے بجائے یہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. اب اس کی جو اعانت ہوگی، اس کو جو دیا جائے گا وہ ایک گناہ کے کام پر اعانت ہوگی. تو اس بنا پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد کو نہ دیا جائے. ہاں اگر صورتحال آپ ایسے دیکھتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کے اندر کیا معاملہ ہے، آپ کو اپنے ظن سے کام لینا ہوتا ہے کہ اس شخص کی کیا پوزیشن ہے. ظن غالب سے آپ کام لیتے ہیں کہ بھئی یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کو آپ دے دیتے ہیں. اب بالفرض آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، لاچار ہے، بالکل کپ کپا رہا ہے، یہ کیا کمائے گا. بالفرض کسی نے گھر سے نکال دیا ہو تو اس کے علاوہ یہ کیا کرے گا. وہ ایک الگ پوزیشن ہے. کوئی معذور ایسا نظر آتا ہے
کہ بھئی یہ مافیا گروپ کا معذور نہیں ہے، مافیا گروپ کا بھی ہوتا ہے کہ مافیا گروپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپاہج کر کے روڈوں پہ بٹھا رہی ہوتی ہیں اور پھر ان کے پیسے بھی وہی لے جاتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے، یہی رہتا ہے قریب میں، وہیں سے آتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی گزارا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، کیا کرے گا؟ تو وہ ایک الگ صورتحال ہے. تو بعض ایسے فقیر ہوں گے جن کو آپ ظن غالب کریں کہ ان کو دینا چاہیے، دیا جا سکتا ہے، لیکن ہٹے کٹے یا پیشہ ور جو لوگ ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حرام جانوروں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. حرام جانور اگر کسی بھی طرح انسان کے نفع میں آتے ہیں، نفع سے مراد صرف یہ نہیں کہ ان کو کھایا جاتا ہے، نفع میں آتے ہیں کسی بھی طرح. مثال کے طور پر کتا ہے اور شکار کرنے کے لیے اس کو خریدا جاتا ہے، یا گاؤں دیہات میں کتے رکھوالی کے لیے جو رکھے جاتے ہیں، مویشیوں کے ریوڑ کے ساتھ، گھروں کے باہر چوکیداری کے لیے کتے پالے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور ایسا جانور ہے کہ اس سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھایا جاتا ہے. چلو سانپ ہی ہے، اب سانپ کی جلد لے کے جو نا کوئی چیز بنائی جاتی ہو بالفرض، یا بھیڑیا ہو گیا، اس کی جلد دباغت کے بعد تو پاک ہو جائے گی. اگر وہ جو طریقہ حلال کرنے کا اس سے حلال نہیں ہوا، ویسے مردار تھا، تو دباغت کے بعد تو جلد بھی پاک ہو جائے گی اس کی. اب اس جلد سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، تو یوں کسی بھی طرح جائز نفع اس سے ممکن ہے تو ایسی چیزوں کو خریدا بیچا جا سکتا ہے. ہاتھی کی مثال سامنے ہے، گدھا سامنے ہمارے، کہ گدھا کا گوشت کھانا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ انسانی نفع میں آتا ہے، انسان سے نفع اٹھاتا ہے. پرانے زمانے میں ہاتھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو ہاتھیوں کی سواریاں ہوتی تھیں، تو جائز نفع میں اگر اس کا کوئی استعمال موجود ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی. اگلا سوال دیجیے. محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے کہ اب گندم کا سیزن ہے تو کچھ ایسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو کاشتکاری کرتے ہیں، ان پر قرضہ ہوتا ہے، جیسے کہ منڈی سے دستی پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں، کھاد بیج وغیرہ بھی لیتے ہیں تو قرضہ ہوتا ہے. جیسے ہی فصل اترتی ہے تو عشر تو اس کا بنتا ہے، لیکن جنہوں نے پیسہ لینا ہوتا ہے وہ آپس آ کر سر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارا پہلے قرضہ دو، باقی فصل کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس صورت میں جس کی فصل اتری ہے کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ پہلے قرضہ دے دے، عشر کا وہ تقاضا کر لے، وہ اس کی نوٹس میں اپنے لے لے کہ بعد میں یہ عشر ادا کر دوں گا، پہلے قرضہ اتار دو؟ تو ان دونوں معاملات میں کیا کرے گا؟ جبکہ جنہوں نے قرضہ دیا اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہے کہ ہمارا پہلے قرضہ ادا کرو یا اس قرضے میں گندم دے دو. رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے، گندم کا جو حساب ہے وہ کل فصل سے لگایا جائے گا. مثال کے طور پر اس کو قرضے میں اتارنی ہے، 20 من گندم قرضے میں دینی ہے. ٹھیک، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس 20 من گندم پر عشر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. جتنی بھی گندم نکلی ہے عشر اس کا پورا نکلے گا. ایک آدمی شریف فقیر ہے، غنی ہے، اس کے اخراجات ہوئے ہیں، ایکسپینس ہوا ہے، کھاد ڈالی ہے، ان خرچوں کا یا اس پوزیشن کا عشر سے کوئی تعلق نہیں ہے. عشر کل فصل پر ہے اور وہ عشر اسی اعتبار سے اپنے حساب سے نکلے گا. باقی جو کچھ کرنا ہے وہ الگ میٹرز ہے. کہ سوال ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ سی اے کے، اور اس میں ایڈ کر رہا ہوں ایم بی اے ہو گیا، اکنامکس کی فیلڈز ہو گئی، فائننس ہو گیا، کمرشل جو ہمارے کورسز ہیں وہ کرنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کی کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے ایمانیات سب سے بڑھ کر ہے. ٹھیک، تو ایمانیات کے تعلق سے فتاوی رضویہ اگر پڑھنی ہے تو اس کا جو جلد نمبر 14 ہے، 15 ہے، یہ ایمانیات کے تعلق سے بہت بہترین ہے. اسی طریقے سے پھر 21 سے 24 تک فتاوی رضویہ جو جلدیں ہیں یہ بھی آسان جلدیں ہیں، اور ان میں ایمانیات کے چیپٹر بھی آتے ہیں. ایمانیات کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے عبادات کا، معاملات کا. تو فتاوی رضویہ کی 4تھی جلد سے لے کر 9ویں 10ویں جلد تک عبادات اس کے اندر شامل ہیں. 17ویں جلد جو ہے وہ
خرید و فروخت اور معاملات پر ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سی اے کرنے والے نے یا سی اے کے اسٹوڈنٹ نے یا ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ نے جس انداز پر جو ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں جی وہ 16 سال بعد جا کر جو ہے وہ ایم بی اے کر رہا ہے جی یا 15 سال بعد جا کر ایم بی اے کر رہا ہے، تو دین کی بھی اگر وہ تعلیم حاصل کرے گا تو اس کو بھی اسٹیج وائز جانا پڑے گا، اسٹیپ وائز جانا پڑے گا۔ یہ نہیں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی انجینئر ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے جو ہے نا وہ جو اعلیٰ اسٹیپ ہے اور اکیڈمک وائز جو ہے وہ جو بڑی ڈگری کی تعلیم ہے دینی، سب سے پہلے میں وہ حاصل کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی ابتدا سے جانا پڑے گا، ابتدائی باتیں اس کو آتی ہوں، پھر اگلی باتیں آتی ہوں، پھر اگلی باتیں آتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ سی اے کرنے والے ذہین لوگ ہوتے ہیں، غیر ذہین آدمی نہیں کر سکتا۔ ذہانت ایک بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، جس میرٹ پر ان کو داخلہ ملتا ہے ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے، تو عام اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ان کی ذہانت اور ان کا جو استعداد ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ محنتی لوگ ہوتے ہیں، جلدی پک کرتے ہیں، ان کی رفتار تیز ہوتی ہے، لیکن جانا ان کو ٹریک پہ ہی پڑے گا۔ ٹریک پر گاڑی تیز چل سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان سے اتر کے جناب کسی جگہ آ جائیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ جی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا۔ دین اسلام کا جو نظام معیشت ہے، نظام کامرس کا نظام ہے، سود کیا ہے، حلال تجارت کیا ہے، حرام صورتیں کیا ہیں، یہ تو بہرحال سیکھنی پڑیں گی۔ اگلی کال دیجیے جی۔ میرا نام محمد شہزاد اطاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ ہم کام کرتے ہیں مستریوں کا، تو جو مالک ہوتے ہیں نا ان سے ہم ٹھیکہ کر لیتے ہیں، تو ٹھیکے کے بعد مالک سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ مستری کا دیں گے 1200 اور مزدور کا دیں گے 600، تو مزدور ہمیں کام میں مل جاتا ہے، یعنی کم والا مل جائے 300 والا 400 والا، تو اس میں کیا ہے کہ مالک سے 600 لینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کی گنجائش تو موجود ہے کہ ایک آدمی ٹھیکہ پکڑے اور پھر جو ہے وہ آگے اپنے بندے رکھے، جیسے درزی ایک سوٹ پکڑ لیتا ہے جی 1000 روپے سلائی لوں گا، آگے سے وہ کسی اور سے 500 روپے میں کروا کے آپ کو دے دیتا ہے، اس کی گنجائش تو موجود ہے۔ لیکن ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کو آپ 300 روپے تو نہ دیں، تھوڑا اس کا بھی خیال کریں۔ 300 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ 300 روپے میں تو ناشتے کا سامان آ جاتا ہے، صرف پورا دن وہ محنت مزدوری کرے گا، مشقت کرے گا، اس کو کچھ پیسے ملنے تو چاہیے اس کو بھی۔ تو ٹھیکیداروں کے اندر بھی جذبہ رحم ہونا چاہیے کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات ایک کام پکڑ لیا اور بڑا کما لیا، اس کے بعد کام ہی نہیں مل رہا۔ تو جب آپ مخلوق خدا پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا اور رزق میں برکت ہوگی آپ کی۔ تو یوں ان کا بھی خیال کیا جائے، کم نفع رکھا جائے وہاں پر بھی، اور جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے مزدوروں کو اتنا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔